جو گرمی ہوگی وہاں سکون کیسے ملے گا، وہاں نجات کیسے ملے گا؟ تو سب سے پہلے انسان کو ضرورت ہے سائے کی. سایہ چاہیے نا، سکون لینے کے لیے سایہ چاہیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے. حدیث کے اندر کہا گیا، ایک حدیث کے اندر تو بتایا گیا باقاعدہ کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اور اللہ کا عرش بڑا عظیم ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے. کبھی ہمارے خیال میں نہ آئے کہ اتنے سارے لوگ کیسے اللہ کے عرش کے سائے تلے آئیں، کیونکہ وہی ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے ہی جگہ ہوگی. باقی سارا میدان دھوپ کی تپش میں آدمی ہاتھ اٹھائے سورج کو لگ جائے. ایسے عالم میں کہا گیا کہ 7 قسم کے لوگ، ایک ہی حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے حکم سے فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا کر عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. ذرا سوچئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر دے. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، پہلا بندہ انصاف کرنے والا حکمراں. جتنے انصاف کرنے والے لوگ ہیں، کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، وہ انصاف سے کام لیں، کبھی نہ حق تلفی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اپنے عہدے کا اپنے رتبے کا استعمال غلط چیز میں نہ کریں. انصاف کرنے والا حکمراں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں جبکہ سب کو سائے کی ضرورت ہے، ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ایسے بندے کو جس کو دنیا کے اندر ہم نے حکمرانی دی، کوئی عہدہ دیا، کوئی منصب دیا، اس نے غرور نہیں کیا، اس نے اکڑ نہیں دکھایا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا، انصاف کے ساتھ نبھایا، ایسے شخص کو لاؤ میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو. یہ پہلا بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے انصاف کرنے والے حکمراں کو جگہ دی جائے. نمبر 2، سن لو نوجوانوں، سن لو نوجوان بچیوں، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑھا ہو. مطلب کیا؟ جس نے جوانی میں اللہ کو خوب یاد کیا ہو، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. جوانی میں عبادت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ باہر آپ لوگوں نے سنا کہ بھئی جوانی میں، اس لیے کہ جوانی جو ہوتی ہے نا، اس میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آدمی کے پاس جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، مختلف خیالات ہوتے ہیں، دل دماغ پیر ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. لیکن ایسے عالم میں کوئی نوجوان اگر اللہ کا ڈر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور صحیح طریقے سے اپنی جوانی کو گزارے، اللہ کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت. جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، بڑھاپے کی عبادت ایسا نہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن بڑھاپے میں آدمی کچھ کر بھی نہیں پائے گا. کیا کر پائے گا؟ بزرگ ہو گیا، اب ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اب اللہ اللہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ہے نا؟ اسی لیے بزرگی سے زیادہ اہمیت ہے جوانی کی عبادت کی. ہاں، جوانی کی عبادت کی. اسی لیے کہا گیا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہوا ہو. دیگر نوجوان راتوں کو جاگ جاگ کر کے جو ہے چیٹ کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر کے غلط چیزوں میں مشغول رہا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی جوانی سے اپنی طاقت سے ستایا کرتے تھے، مرعوب کیا کرتے تھے. لیکن یہ نوجوان اللہ کا حق بھی ادا کرتا تھا، ماں باپ کا حق بھی ادا کرتا تھا، سماج کا حق بھی ادا کرتا تھا، اور جو بھی دین کے تعلق سے اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا تھا تمام فرائض کی پابندی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے نوجوان کو بھی میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو. یہ 2 ہو گئے. اور 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. مسجد میں لگا ہوا دل کا مطلب ایک نماز پڑھ کر کے گیا، ٹائم ٹیبل پر وہ باقاعدہ دیکھ کر گیا، ہاں عصر کی نماز فلاں ٹائم پر ہے. اب وہ کہیں پر ہے، گھر پر ہے، آرام کر رہا ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو وقت یاد ہے کہ عصر کا یہ ٹائم اذان کا ہے، یہ جماعت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جا رہا ہے، بار بار روزانہ بھول جا رہا ہے، روزانہ اس کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، روزانہ آ کر کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم ہے نماز کا، مجھے جانا ہے، ہاں مجھے جانا ہے.
وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیجئے وہ خاتون بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اور وقت مقررہ پر پڑھتی ہے، گھر کے اندر پڑھتی، وقت مقررہ پر، فلاں ٹائم یہ عصر کا ہے، فلاں ٹائم یہ مغرب کا ہے، فلاں ٹائم یہ عشاء کا ہے، اذان ہو چکی مجھے نماز پڑھنی۔ ہاں، یہ تین ہو گئے، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا۔ چوتھا کون سا شخص؟ وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ ہاں، چوتھے نمبر پر وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کسی بزنس کی وجہ سے نہیں کرتے، دنیا کے کسی غرض اور مقصد سے نہیں کرتے، آپس میں محبت ہے دین کے خاطر۔ یہ بھی کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، ہاں، یہ بھی اللہ کو ماننے والا، میں بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا، میں بھی عمل کرنے والا، یہ میرا دینی بھائی ہے۔ ذرا سوچو، جس دین نے دینی بھائی کو اتنی اہمیت دی، اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ دو لوگ جو اتنی محبت آپس میں کرتے ہیں کہ ملتے ہیں تو اللہ کے خاطر، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے خاطر، ان کو عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، اس دین کے اندر سگے بھائی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس دین کے اندر وہ سگا بھائی جو کلمہ پڑھنے والا ہے، دو سگے بھائی جو کلمہ پڑھنے والے، کتنی اہمیت ہوگی ذرا سوچئے۔ او میرے بھائیوں جو اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہو، او میرے عزیزوں جو اپنے بھائی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، او میرے عزیزوں کہ جو اپنے بھائی کے تعلق سے حسد کینہ کپٹ رکھتے ہو، ذرا سنو، تم کیسے مومن ہو، تم کیسے مسلمان ہو کہ جو تم اپنے کلمہ گو سگے بھائی سے دشمنی نبھا رہے ہو، رشتہ توڑے ہوئے ہو، حسد کیے ہوئے ہو۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ خالی کلمہ پڑے ہوئے دو لوگ ہیں، آپس میں مل رہے ہیں اللہ کے خاطر، جدا ہو رہے ہیں اللہ کے خاطر، اللہ رزلٹ یہ دے گا، عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دی جائے گی۔ ہاں، پانچواں وہ بندہ، بلکہ میں کہوں گا وہ بڑا تقوی شعار بندہ، جس کو خوبصورت اونچے خاندان کی کسی عورت نے دعوت گناہ دیا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان دوستو، خاص طور سے آپ لوگ سنو، فرینڈ ریکویسٹ بڑے آتے ہیں، گناہ کے چانسز بہت ملتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو تو کتنے بھی ریکویسٹ آئیں، کتنے بھی کال آئیں، کتنے بھی میسج آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ کا ڈر ہو۔ لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت، ماں باپ کی عزت و آبرو اور آخرت، تمام چیزیں بندہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اگر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا پانچویں نمبر پر وہ آدمی کہ جس کو خوبصورت بھی، اونچے خاندان والی بھی، اچھے اسٹیٹس والی بھی کوئی عورت دعوت گناہ دے اور بندہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، ہے نا۔ چھٹے نمبر پر وہ آدمی جس نے خفیہ طور سے ایسا صدقہ کیا کہ دائیں سے صدقہ کیا تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ ذرا سوچیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دائیں سے دے، دائیں ہاتھ سے، اور بائیں کو خبر نہ ہو؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ آدمی خفیہ، اتنے اچھے طریقے سے، خفیہ طریقے سے بند موٹی صدقہ کیا کہ بس دے کر کے چلتا بن، فوٹوہ نہیں کھچایا، ہاں، لوگوں کو 10 لوگوں کو نہیں بتایا میں دیا ہوں، میں دیا ہوں، میں دیا ہوں۔ بندے کو دے رہا ہے تو اس کو کھینچ رہا ہے، ایک شال دے رہا ہے، ایک تھیلا چاول دے رہا ہے تو فوٹوہ کھنچا رہا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں۔ نہیں، اتنے خاموشی سے صدقہ کیا کہ دائیں سے صدقہ کیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلوائے گا، بھئی میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو ایسا بندہ کہ جس نے میرے بندوں کی مدد کی لیکن کوئی بھی ریاکاری نہیں دکھائی، صرف میری رضا چاہیے، میری خوشنودی چاہیے، میرا رب راضی ہو۔ میرے رب کو سب پتا ہے، میں کھل کر کے دوں، میں چھپا کر کے دوں، جو اس کا اجر دینے والا ہے اس کو تو سب پتا ہے۔ دنیا والے جانے نہ جانے، دنیا والے میری تعریف کریں نہ کریں، دنیا والوں کو پتا چلے نہ چلے، لیکن جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، جس سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، اس کو تو سب پتا ہے۔ ہاں،
دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ اچھا 7ویں نمبر پر بڑا اہم ہے، 7ویں نمبر پر وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یا وہ خاتون جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہاں ذرا سوچو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں سے تنہائی میں بیٹھے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس ہم ہوں اللہ کی ذات، ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں کہ وہ رب کتنا کریم، کتنا غفور ہے۔ نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، گناہ بھی ہو جا رہے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ پھر بھی صبح تازہ دم سانسیں دیتا ہے، کھانے کو کھانا دیتا ہے، پینے کو پانی دیتا ہے، بہترین نعمتیں دیتا ہے، جو چاہتے ہیں گھر میں پکوا کر کے کھاتے ہیں۔ کائنات کے امام رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پوچھتے کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ دوسرے گھر پر کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کائنات کے امام کہتے چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے، آج میں روزہ رکھ لیتا۔ کبھی تنہائی میں یاد کیا کہ روزانہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جو چاہتے کھاتے ہیں، جتنا چاہتے کھاتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے نا۔ کبھی سوچا اس کے تعلق سے وہ کتنا کریم، کتنا غفور ہے، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی چال بازیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی درگزر کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ سانس نہ لینے پائے، ایک سیکنڈ سانس ایک مرتبہ اندر لے، باہر آنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اتنا قادر ہے، اتنا قدرت رکھنے والا ہے، مگر پھر بھی رات دن ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ اس کا کرم ہی ہے نا۔ سوچئے اس کے تعلق سے۔ تو وہ بندہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کہ میرا رب کتنا کریم، کتنا غفور ہے، کتنا عظیم، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اچھا یہ 7 ہو گئے جو ایک ہی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایک ہی حدیث کے اندر کی یہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے میدان میں، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔